پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک افسوسناک دن ہے۔ افسوسناک دن اس لیے کہ ہم نے جو آج مناظر دیکھے اور جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں سینٹ انتخابات کے حوالے سے، انتہائی افسوسناک چیزیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ہم سب، ہمارے تمام ادارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اصغر خان کیس کا فیصلہ ہی نہیں دے سکے؟ اگر اصغر خان کیس کا فیصلہ آ جاتا تو آج جو شرمناک مناظر آپ اپنی سکرینز پہ ناظرین دیکھ رہے ہیں، کیا یہ چیزیں چلتی؟ کیا کسی کو اگر پہلے سزا ہوتی تو کوئی دوبارہ یہ جرت کرتا کہ ووٹ خریدے یا ووٹ بیچے یا ضمیر خریدے لوگوں کے؟ پارلیمنٹیرینز کے جو ایوان بالا ہے، دا اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ، دا سینٹ آف پاکستان، جہاں پہ لیجسلیشن ہوتی ہے، قوانین بنتے ہیں، کوئی چھوٹا چور اگر بینک میں جائے چند لاکھوں کی ڈکیتی کرے، اس کو پکڑ بھی لیا جاتا ہے، پروسیکیوشن بھی ہوتی ہے، کچھ کیسز میں پولیس مقابلے ہو جاتے ہیں۔ کوئی بیچارہ چھوٹا دھنیا چور 1000 روپے کا دھنیا اٹھا لے، چوری میں پکڑا جائے تو وہ بھی سالوں پابند سلاسل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ والے جو مناظر ہیں، جو آئین پاکستان کہتا ہے کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے، صاف شفاف ہونے چاہیے، جب یہ شرمناک مناظر ہم دیکھتے ہیں تو کیا اس کی کوئی سزا نہیں ہے؟ کیا سالوں سے کبھی کسی کی کوئی پروسیکیوشن ہوئی اس معاملے پہ؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بات کی گئی اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ بات کی کہ لوگ نوٹوں سے بھرے بیگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے آگے کیا ہوا؟ اگر حکومت کا اٹارنی جنرل یہ بات سپریم کورٹ کے فورم پہ کہہ رہا ہے تو آگے بس بات ختم؟ کسی نے یہ نہیں پوچھنا تھا کہ جی چیف لا آفیسر نے اتنی سیریس بات پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے کہی، تو وہ کون لوگ ہیں جو یہ نوٹوں کے بیگ لے کے بیٹھے تھے؟ جب ملک کا وزیر اعظم، دا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں 50 سے 70 کروڑ روپے میں ووٹ بک رہے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان جب بات کرتے ہیں تو ان کے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، آئی بی کی انپٹ ہوتی ہے، آئی ایس آئی کی انپٹ ہوتی ہے، مختلف اور اداروں کی انپٹ ہوتی ہے۔ کچھ پتہ لگا آپ کو آج تک کہ وہ کون لوگ تھے؟ وزیر اعظم نے کیا کوئی کیس رجسٹر کروایا؟ کوئی وفاقی ادارہ یا صوبائی ادارہ حرکت میں آیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو 50 سے 70 کروڑ جس کا وزیر اعظم نے کہا، جو پبلک ایف آئی آر وزیر اعظم پاکستان نے کاٹی، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں؟ کیا ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری غریب عوام ہے، جو ماں اپنا بچہ لے کے ہسپتال جاتی ہے اور دوائی کے لیے اس کا بچہ بلک بلک کے مر جاتا ہے، کیا ہم یہی نظام چاہیں گے کہ چلتا رہے؟ کیا نظام اسی طرح چلتا رہے کہ ہمارے بچے تعلیم نہ حاصل کر سکیں اور سکولوں سے باہر رہیں اور یہ شرمناک مناظر آپ اپنی سکرینوں پہ دیکھتے رہیں؟ یہ ضمیر بیچتے رہیں، وہ لوگ ضمیر بیچتے رہیں جن کو ہم پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں پہنچاتے ہیں؟ آخر کب تک ہم سب بے ضمیر رہیں گے؟ میں اپنے پینلز کا ناظرین آپ سے تعارف کرواتا ہوں اور یہ شرمناک مناظر آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ میں سے شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے اور یہ سلسلہ رکے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کا۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، اور ہم نے پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کیا کہ ان کی پارٹیسپیشن ہو، لیکن آج شاید ایک ڈنر ہے جس میں مصروف ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ علی حیدر گیلانی یا ناصر حسین شاہ صاحب سے بات کریں۔ جی ناظرین، آپ کو مزید ابھی لیٹسٹ اور ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں، لیکن آج ہم نے سندھ اسمبلی میں چند افسوسناک واقعات دیکھے۔ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم پی فلور آف دا پارلیمنٹ پہ، اسمبلی کے فلور پہ کیا کہہ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ مجھے پی پی والے اغوا کر رہے ہیں، مجھے ووٹ نہیں دینا پی پی کو۔ بولو آپ بولو۔ جی ناظرین، پیپلز پارٹی والے اغوا کر رہے ہیں، اور اب میں آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں ناظرین، اس میں ان 3 ایم پی ایز کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ آواز کس کی ہے آپ پہچان سکتے ہیں، کس سے بات چیت ہو رہی ہے وہ آگے جا کے مزید آپ کو بتائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔ بیٹھ کے ناصر شاہ صاحب آئے تھے، چلے گئے، ساری ڈیٹیل میں ہماری گفتگو ہوئی۔ یار علی بھائی، ہم یہ فون کہیں رکھنا؟ ہاں فون آپ نہیں، ناصر شاہ کو فون کرنا ہے آپ کے سامنے۔ اچھا ٹھیک ہے، بات کروانی ہے، میں نے وہ کر دیا۔ تو پھر آپ ایک کام کریں، فلائٹ موڈ پہ کر لیں، آپ ناصر شاہ سے بات کر لیں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، ہم بات کر لیں۔ ٹھیک ہے، ناصر شاہ اسپیکر فون بات کریں۔
کیا حال ہے تیرا؟ یار وہ اس کی ہیرنگ ہے صبح نا، تو کل 1 بجے کی فلائٹ ہے، 3 بجے آؤں گا. بیچارے کی کیسز ختم نہیں ہوئے. کدھر ایکسچینج میں کیا مسئلہ ہے اس کا؟ نہیں ہم نے 3 آپ کے MP اٹھا لیے وہاں کے. وہ ہمارے ووٹ دے رہے ہیں. وہ اس ٹائم مجھے پتا ہے کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں. نہیں انہوں نے ویڈیو جاری کیا، خود جا کے گئے ہیں. انہوں نے بیان بھی دیا ہے. شہریار نے بیان دیا ابھی کہ جھوٹ بول رہے ہیں. بیان آ گیا. شیرا شر کا کہہ رہا. ہاں شیرا شر کا بھی آ گیا ہے اور اس کا بھی آ گیا، کریم قبول کا بھی آ گیا. کریم قبول نے تو پہلے دے دیا. اچھا بہت بات ایسے ہے کہ میری ناصر شاہ سے بات ہوئی، میں نے بتایا تھا. جی ناظرین، اب کل یہ خبریں سامنے آئی تھی، پھر ویڈیو بیانات آئے کہ نہیں جی ہمیں تو اٹھایا نہیں گیا، ہم اپنی مرضی سے گئے. لیکن اس میں جو بات چیت ہو رہی ہے اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی لیٹسٹ یہ ویڈیو اندھیرے میں باقاعدہ طور پہ ریکارڈ کی گئی. اس سے ایک اور آپ کو ناظرین ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں آپ سندھ کے وزیر مبین طور پہ ناصر شاہ صاحب، ان سے کال کی بات چیت کی جا رہی ہے اور پھر اس میں ڈیٹیلز کیا سامنے آتی ہیں اس میں. اور میں آپ کو بلکہ ناصر شاہ صاحب کے پروگرام پہ جانے سے پہلے 23 تاریخ کو ہم نے پروگرام کیا تھا اور ناصر حسین شاہ صاحب کا جب میں نے انٹروڈکشن کروایا تھا تو بطور رپورٹر آپ پورا دن انفارمیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے اس دن بھی ہنٹ دیا تھا اور ناصر حسین شاہ صاحب کو بتایا تھا کہ سندھ میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے کتنی اہم شخصیتیں. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں. سندھ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب، صوبائی وزیر بلدیات، اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے. عدیل صاحب مسکراتا ہوا چہرہ تو دکھائیں ناصر حسین شاہ صاحب کا. بالکل ناصر حسین شاہ صاحب ناظرین آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت سینٹ انتخابات کے حوالے سے سندھ میں سب سے اہم شخصیتیں. مجھے پوری امید ہے کہ ناصر حسین شاہ صاحب اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کا حق ہے بالکل، لیکن میں بطور ایک رپورٹر اور بڑا چھوٹا سا رپورٹر ہوں وہ بتا رہا ہوں. اس کے آگے کی بھی بہت ساری باتیں، تو اس کو فی الحال یہیں پہ رکھتے ہیں، اگر تو آگے چل کے اس پہ تفصیلات سے بات کریں. جی ناظرین، اور بطور رپورٹر میں نے بتایا تھا کہ آگے کی بھی چیزیں اور اب آگے کی کیا چیزیں تھیں. تھوڑی تفصیل سے اس گفتگو کو سنیے گا کہ اس میں کس کا ذکر آ رہا ہے، کس کی آواز ہے، کون کس سے کیا وعدے کر رہے ہیں اور کس طرح سے خرید و فروخت کی بات بھی ہو رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ یہاں سگنلز کا مسئلہ تھوڑا ان کا مسئلہ. جی سائیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائیں اسپیکر فون آن ہے، دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہیں سن رہے ہیں. میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے، میں نے آپ والی بات بھی کی، میں نے کہا مہربانی کریں، میں نے چاروں ہیں، میں نے کہا کہ آپ ہم سے ادھر جو سندھ میں معاملات ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں گے آپ کے، آپ ہمارے ساتھ نا مہربانی کر لیں پیکیج کے اوپر. وہ تھوڑا سا ضد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ زیادہ کریں. بھائی والوں سے کہیں میرا السلام علیکم سب کو، اور یہ جو آپ نے کر رہے ہیں کرنے، باقی میں بھائیوں کو 5-10 سے اوپر کروا دوں گا خود ہی. خیر معاملے میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، ان کو پتہ ہے ان کے مختلف بھائیوں کے جو کام ہے وہ سارے میرے ذمہ ہر لحاظ سے کانفیڈینشلی ہوگا سارا. میں بات کروں، یہ بات کریں کیپٹن صاحب سے. جی ہاں. ادا السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. خیریت؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا ادا بات یہ ہے نا، آپ ماشاءاللہ اچھے انسان ہیں. ہم سے جب بتایا، ہاں آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں اچھا ادا ایسا ہے کہ جب ہم سے پوچھا گیا، قیوم سمرو کا نام لیا گیا اور آپ کا لیا گیا، تو ہم نے کہا نہیں، ہم ناصر شاہ صاحب سے بات کریں گے، ہمیں اس پہ اعتماد ہے، ہمارا دوست ہے وہ. مجھے انہوں نے جی بتایا کہ وہ آپ کی نام میرے لیے بڑی ایک سیکنڈ نہیں سوچا آپ کے نام پہ ٹک لگایا. لیکن سائیں ہمیں بعد میں کچھ کام نہیں کرنا، ہم آپ سے ویسے پیار محبت میں ہم آپ سے کام لے لیں گے، اس کو اس ڈیل کا حصہ نہ بنائیں. لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ہاں جو آپ نے مجھے عزت دی اس معاملے میں، آپ نے فکر ہے. اور سائیں ہم اب آپ کے پیرول پہ ہیں، ہم آپ کے پینل پہ آ جائیں گے. ہم 4 سالڈ لوگ ہیں. اور ہاں لیکن ہم نے بھائی کو آپ کو سمجھتے ہوئے ہم نے بڑا ریزنیبل کہا ہے، اور ہم اس پہ بس اڑے ہوئے ہیں. چلیں یہ باقی علی بات کر رہا ہے آپ سے. ہاں یہ آواز آ رہی ہے؟ اچھا
اب تو ٹھیک ہوگی نا؟ ہاں تو صحیح ایسا کریں کہ ہم نے جو ہے نا اب دیکھیں نا ہم ایم کیو ایم والوں سے تو گرے پڑے نہیں ہے نا لیکن ہم پھر بھی ایک ریزنیبل وہ کر رہے ہیں دیکھیں ادا سنیں یہ زیادتی ہے. دیکھیں بات یہ ہم بڑے یہاں پہ سالڈ لوگ ہیں اور ہم جو ہے نا جس کو کہتے ہیں سر ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, خدا جانتا ہے, ٹھیک ہے, اور آئندہ بھی سائیں آئندہ بھی کھڑے رہیں گے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. لیکن ہم نے ابھی جو چیز بتائی ہے نا وہ صرف اس لیے صحیح ہم ہلکے لوگ نہیں ہیں, ہم بھی جو ہے نا خاندانی لوگ ہیں اور اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بس آپ اس کو جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو اوکے کریں. باقی آگے کوئی ایک کام ہم بھائی بندی میں کر دیں گے اور آپ کے ساتھ ہر جگہ کھڑے رہیں گے. ان کی طرف سگنلز کرتا ہے, ٹھیک ہے, بس بھائی آپ کر رہے ہیں, کہہ دیجیے بات ہوگی. ٹھیک ہے, آپ اٹھانے لگ رہی ہے, آپ گاڑی میں بیٹھیں. نہیں ٹھیک ہے, نہیں صحیح ہے, ضرور یہ بات کریں, آپ کر لیں. والی بھائی آپ اب اسے ہینڈل کر لیں. مجھے کمر دیں گے نا, میں ابھی ہم ٹک لگا لیں, صبح آپ کو ہم دیں. ڈن ٹک لگائیں. کہاں جی ٹن تو ختم ہوگی. نہیں ٹن تو ختم نہیں, کہاں چلا گیا؟ اسپیکر آن کر دیا میں بلڈنگ کنٹرول کے بھائی والوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ 5-10 سے زیادہ ہو جائیں گے. بلڈنگ کنٹرول کی فائل نہیں ہے, وہ میں کر دوں گا جلدی. ہائیڈرنٹ ہے دیگر سر کچھ نہیں سر, ہمیں اور سائیں اور کچھ نہیں. دیکھیں آپ بھائی ہیں, ہمیں اچھا بھی نہیں لگ رہا آپ سے بحث کرنا, آپ ہمارے بڑے قابل عزت بھائی ہیں. ہم نے جو کہا ہے نا یہ بڑا سوچ سمجھ کے, اور میں نے آپ سے ایک بات کی نا کہ اس وقت ہم نے سر ہتھیلی میں رکھ کے آپ کے ساتھ قدم اٹھایا ہے اور قدم اٹھا رہے گا, پیچھے نہیں ہٹے گا. ہاں اور آپ کے بڑا احسان, بلکہ ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے اور آگے بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی ہماری آپ کے ساتھ ہیں. صحیح آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کر دیں گے نا, میں یہ وعدے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے زیادہ ہو جائیں. چلیں صحیح, ایسا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا خیر ہے, جلدی نہیں ہے, آپ 1-2 گھنٹے میں کر لیں, فائنل کر لیں, ٹک لگائیں. جی ناظرین, مزید بھی ویڈیوز ہیں جو تھوڑا آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں. علی محمد خان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ ارشد صاحب, اور آپ کا جذباتی پن آج میں نے پہلی بار اتنا آپ کو غصے میں یا افسردگی میں دیکھا. آپ نے پورے ملک کے عوام کی ترجمانی کی ہے, اینڈ آئی اپریشیٹ یو فار دس. وہ کہتے ہیں نا کہ علامہ نے فرمایا تھا کہ کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش, میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. اچھا ہے, پاکستان میں کچھ سچ بولنے والے لوگ موجود رہنے چاہیے ہر جگہ پہ. یہ ایک ایسی چیز آئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے پرستار, بھٹو صاحب کے ورکر, نون لیگ میں جو آئیڈیلائز کرتے ہیں قائد اعظم کو, یا جو مسلم لیگی اپنے آپ کو کہلانا پسند کرتے ہیں, ان کے لیے شرم کا مقام ہے جو پی ڈی ایم نے کیا ہے. خاص کر جو میاں صاحب کا بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو, میں سمجھتا ہوں سینٹ الیکشن کی رات کو اس کا جنازہ پی ڈی ایم نے خود نکلوایا. اور ابھی ندیم ملک کے پروگرام میں میرے ساتھ انجینئر خرم دستگیر نے بیٹھ کے اس ویڈیو میں لین دین کو کنڈیم کیا ہے. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سابق گورنر صاحب آنریبل آدمی یہ بھی اس کو کنڈیم کریں گے. ہر وہ شخص, دیکھیں یہ ہے وہ چیز جس کے خلاف عمران خان کھڑے تھے. آئی ایم ہیپی, میں اللہ سے شکر گزار ہوں کہ کم از کم الیکشن کی رات جو ہے میرے لیڈر کو اللہ نے سرخرو کیا, ونڈیکیٹ ہوئے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں تھی جس کے خلاف وہ کھڑے تھے کہ یار اس کو اوپن کرو. یہاں پہ یہ بات سامنے آتی ہے آج ارشد صاحب. ان سے میں سوال کرتا ہوں, ان سے زیادہ خاص کر پیپلز پارٹی کے ورکرز سے, کہ ان کا تو چلو لیڈر ابھی زندہ ہے, اللہ اس کو زندگی دے, ملک سے فراری ہے لیکن زندہ ہے, اس کے دستخط میاں نواز شریف کے اپنے ہاتھ سے ہیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی پوائنٹ نمبر 23 پہ ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے ان ورکرز سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زرداری کی محبت میں آپ نے بے نظیر بھٹو شہید کے چارٹر آف ڈیموکریسی کو پانی میں بہایا. بے نظیر شہید نے کہا تھا کہ میں الیکشن کو اوپن کروں گی, آپ نے ان کی بات نہ مان کے مدر آف آل یوٹرنز لے کے آج اپنا نتیجہ دیکھ لیا کہ آج آپ کو الیکشن کی رات شرمسار ہونا پڑ رہا ہے. کوئی بندہ ان کے آپ کے ہاتھ اس وقت نہیں لگ رہا کہ وہ آ کے ڈیفینڈ کرے کہ ان کے سابق وزیر اعظم کا بیٹا کس طرح ہی کر سکتا ہے. اگر یہ مبینہ لفظ میں اس کو مبینہ
ویڈیو اگر اوریجنل ہے اور یہ بیٹا اگر ان کا اپنا ہے تو پھر مجھے بتائیں کیوں نہ یوسف رضا گیلانی صاحب ڈسکوالیفائی ہوں؟ ویڈیو میں وہی ہیں. زبیر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا ایک تو میں وہیں سے شروع کروں گا جو آپ نے بڑے جذبات میں کوسچنز اور صحیح جذبات پہ کوسچنز ریز کیے تھے اور بڑے ریلیونٹ ہے کیونکہ یہ ایسے بات کر رہے ہیں کہ ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نظم و ضبط سے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کیا ملک میں ہو رہا ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام آباد میں کیا ہیر پھیر ہو رہی ہے. ان کے وزیر اعظم نے آپ نے ذکر کیا کہ جی اگر سزائیں ہوتی تو میرا خیال ہے ارشد صاحب اس سینٹ کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے سب سے بڑی ویڈیو سکینڈل آپ لے کے آئے تھے, وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے کی تھی اور اس میں 22 کروڑ پاکستانی میں ایک شخص ہے who's witness to that ویڈیو. انہوں نے کتنا معصومانہ طریقے سے اس سارے قصے کو دبایا. لیٹ می اسپیک. انہوں نے کہا کہ صرف میں ہوں اس ملک میں جس نے وہ ویڈیو دیکھی تھی. 2018 میں ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہا, جلسوں میں بھی کہا, انٹرویوز میں بھی کہا, یہ بھی کہا کہ آپ آئیں میں آپ کو دکھاؤں گا. اس ویڈیو میں اس میں 3-4 سوال ہیں میرے. اس ویڈیو میں ایک صاحب بیٹھے ہیں جو پی ٹی آئی سے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا, ان کو پی ٹی آئی میں بعد میں شامل کیا گیا, ان کو ٹکٹ دیا گیا, ان کو لا منسٹر بنایا گیا. 2.5 سال وہ لا منسٹر, انہوں نے کیا گل کھلائے ہوں گے اس ملک کے ساتھ. وزیر اعظم نے آج تک اس چیز کا جواب نہیں دیا. لیٹ می کمپلیٹ اٹ. نو اچھا لیٹ می کمپلیٹ. آپ جب جذبات سے بول رہے تھے تو ہم نے آپ کو بولنے دیا تھا, آپ مجھے آگے ٹائم بے شک اسی حساب سے کٹ. آپ بھی جذبات کا مذاق اڑا لیں, اسی طرح عوام کے جذبات آپ کے بالکل جذبات صحیح تھے, میں تو کہہ رہا ہوں. وزیر اعظم نے اس کا جواب نہیں دیا. 20 ایم نکالے, سن لیں 20 ایم میں نے کہا تھا آپ نے 3 بار بات کمپلیٹ کر لیں, سمجھ نہیں آئے گی. اس بات کی بات ہے 3 بار کے وزیر اعظم نے 3 پی ایم نہیں نکالے. بات کمپلیٹ کرنے دیں, آپ کو پورا موقع پھر سمجھ نہیں آتی بات. آپ نے اس کو کیوں وزیر قانون بنایا؟ دوسری چیز, آپ وزیر اعظم بن گئے تھے, آپ نے اس دفعہ الیکشن سے پہلے یہ کہا, وعدہ کیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا ان کو. آپ نے کیا کیا؟ وہ ویڈیو کہاں غائب کر دی گئی؟ 3 سال کے بعد وہ ویڈیو کیوں نکلی؟ کس کے پاس تھی؟ کیا دیکھا تھا وزیر اعظم نے؟ پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی. ارشد صاحب سن لیں, کمیٹی بنائی اپنے لوگوں کی جس میں فواد چودھری, شیری مزاری والے. انہوں نے کہا ہم اسد کیسر کو نہیں انویسٹیگیٹ کریں گے, ہم پرویز خٹک کو نہیں انویسٹیگیٹ کریں گے. حالانکہ انگلیاں ان پر اٹھیں, آوازیں آئیں ان کی طرف سے, وہ ایم پی ایس کی طرف سے. آپ نے کہا اٹارنی جنرل نے, سپریم کورٹ نے ابھی بیان دیا کہ تھیلے کیش کے لے کے پھر رہے ہیں لوگ. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دبئی میں بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. یہ حکومت پاکستان کے اٹارنی جنرل نے کہا. کیا کیا حکومت پاکستان نے؟ کیوں دفاع کیا؟ وہ جو بلوچستان میں ان کے صاحب ہیں جن کو ٹکٹ دے کے واپس لیا تھا, جس کی وجہ سے وزیر اعظم نے کہا کہ 70 سے 80 کروڑ روپے کی بولی لگ رہی ہے, ان کو دوبارہ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ آج جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کنڈیم. ایک سیکنڈ, آپ نے جو سوال ووٹ کو عزت دے رہے ہیں نا, جو میں نے ابھی دیکھا ہے, جتنا بھی دیکھا ہے مبینہ طور پر انہوں نے بھی جو کہا, تو میرے سے تو اتنا حامد میر کے پروگرام میں دکھایا نہیں تھا کہ یہ کیا صحیح ہے. بالکل غلط ہے. ابھی اور بھی دکھاتے ہیں. ہاں بالکل غلط ہے. مجھے صرف یہ بتا دینا پروگرام کے 11 بجے تک یہ کسی ایک بات پر کہہ دیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی چیز ڈسکوالیفائی ہو. آپ مجھے یہ بتا دینا کہ ابھی آپ آپ وزیر اعظم عمران خان کی کیوں انویسٹیگیشن کرتے ہیں؟ آپ اسد کیسر کی کیوں انویسٹیگیشن کرتے ہیں؟ آپ اٹارنی جنرل سے یہ سوال کیوں؟ If you want to stand for any بھائی آپ principle, منسٹر ہیں یار, demand use آپ of جواب دینا, resignation now. آپ ریسپونسبل ہیں, آپ منسٹر ہیں, آپ جواب بھائی جان آپ کنڈیم کریں, اٹارنی جنرل نے جب کہا تھا تو کیا فیصلہ ہوا؟ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ زہر نہیں پینا چاہیے, نہیں اور خود پیوں. او بھائی میں نے تو اور بھائی اگر غلط کام ہے تو سپورٹ کریں. آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنی ریسپونسبلٹی کیا کیا آپ نے؟ گیلانی کا بیٹا آپ کہہ رہے تھے نا اظہر خان کیس 1990, بھائی ابھی تو وہ اٹارنی جنرل اور کل اس کا والد جو الیکشن پہ کھڑا ہوگا اور آپ اس کو ووٹ دیں گے, آپ ووٹ کو عزت دیں گے. میں ایک ناظرین وقفہ لیتا ہوں. ایسے جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ٹیم ناصر حسین شاہ صاحب سے رابطہ کر رہی ہے, ابھی تک رابطہ نہیں ہوا. اگر وہ آ کے اپنا موقف دینا چاہیں تو ہم یقیناً موقف لینا چاہیں گے. اس ویڈیو کو جس کو علی محمد خان صاحب اور زبیر صاحب نے رائٹلی کہا مبینہ ویڈیو, اس مبینہ ویڈیو کو کیا علی حیدر گیلانی نے اون اپ کیا. انہوں نے کہا کہ واقعی وہ اس میں موجود ہیں, کیا کر رہے ہیں یہ بھی, اور چند نئی چیزیں کہ یہ ڈوریں ہلائی کہاں سے جا رہی تھی, کون اس کے پیچھے, کتنے کروڑ روپے کی آفر ہوئی. یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे अली हैदर गिलानी साहब और हमारी टीम कोशिश करेगी कि उनसे भी रब्ता करे और आके हमारे प्रोग्राम में भी अपने ख़यालात का इज़हार करें। 7 बजे उन्होंने तकरीबन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने क्या कहा कि कौन से उनके दोस्त हैं जिनके साथ वो रब्ते में थे, आइए देखते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इस वीडियो का, तो मैं ये बात आप बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो MNA हजरात है, PTI ताल्लुक है, मेरे वो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनसे एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा मुलाकात कर चुका हूँ और अगर वो मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा भी उनसे मुलाकात करूँगा। जी नाज़रीन, तो ये एतराफ़ आपने देखा वीडियो के हवाले से कि बिल्कुल वीडियो है और उसमें जो PTI के MNAs हैं वो अली हैदर गिलानी के दोस्त हैं और जो चीज़ उन्होंने इस वीडियो में थी और वो नहीं बताई और मज़ीद चीज़ें भी हैं, लेकिन उसके चंद इक़्तिबासात उसी वीडियो से मज़ीद दिखाते हैं जिस पे आपको पता लगेगा कि भाव ताव क्या होता है, कोई बातचीत क्या हो रही थी, कौन इसके पीछे है, किससे रब्ता करना है, आइए देखते हैं। नासिर शाह ने मुझे कहा है, रज़ाई साहब से मुझसे बात की है, उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं, हम आपको वहाँ पर सिंध में 5-5, 6-6 करोड़ या इससे भी ज़्यादा, मैं भी फ़ोन कर देता हूँ, आप उसकी बात सुन लें, जो कहेंगे तरक्याती काम चाहिए, हम सारे तरक्याती काम करेंगे, जितने मर्जी के करेंगे। 10 करोड़ के चाहिए, 10 करोड़ के भी दे देंगे। उस 10 करोड़ में भी आपको पता है आधे होंगे आपके। ये चीज़ें मैं आपको वल्लाह कह रहा हूँ, आपके साथ जो होगा सबके साथ वही होगा, क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा करूँगा ना तो वहाँ बात निकल गई, मैं उधर ख़राब हो जाऊँगा। जहाँ जहाँ सबको किया आपके लिए हम ज़्यादा करेंगे, मैं बता रहा हूँ। सिंध में लोगों को बहुत अच्छी ऑफर हुई है, हमारे बंदों को भी ऑफर है, तो यहाँ पर भी लोग बहुत कर रहे हैं। वो एक बंदा कह रहा है 16 करोड़ की ऑफर हुई है मुझे, वही 16 करोड़ दे सकते हैं एक वोट के लिए, जहाँ हमने 20 वोट लेने हैं। रिजनेबल है और हमें बाद में 10 नहीं, हमें 2 करोड़ का भी काम बाद में नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन से पहले जो करना है करते हैं ताकि हमारी कमर सीधी हो। दैट्स ऑल। तुम्हारा 11 है। मुझे बनना बताएं कराची में कौन है जो सुबह आपकी पेमेंट ले? कोई ऐसा बंदा है जो नासिर शाह और आपका दरमियान का बंदा होगा? यहाँ नहीं हो सकता पेमेंट का, यहाँ बहुत ऐसे यहाँ यहाँ ज़्यादा आंखें होंगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सोच है, कैसे लेके कैसे जाओगे? नहीं, मेरी एक ही कराची में करनी है। असलम का भी पूछ लेना, वो भी कराची चाह रहा है। असलम भी कराची चाह रहा हूँ। वो खैर है, ये तो हम आपसे कल भी बात कर लेते हैं ना, अभी यह रात में बता देंगे आपको। फाटा में, KPK में, हर जगह एक ही रेट है। मैं आपको बता रहा हूँ, कराची में हम कराची में आपसे भी नीचे रेट है क्या? एक रेट दो रिजर्व का होगा, वो रिजर्व के 2 रेट नीचे, एक रेट MQM का वो थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन सुनो, आपके लिए उन्होंने कहा है कि भाई इन पे कोई शक नहीं करेगा और ये बिल्कुल बेहतरीन लोग हैं, मैं ट्रस्ट करता हूँ। हाँ, सबने कहा कि हम करते हैं इन पे ट्रस्ट, ये वोट दे भी देंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा इस वीडियो में भी जिसमें कि अली हैदर गिलानी साहब ने कहा PTI के MNAs हैं, दोस्त हैं, उनसे बातचीत हो रही थी, ये मामला तय हो रहे थे। उन्होंने बताया कि जनाब कराची यहाँ पे तो बहुत सारी आंखें हैं, अगर यहाँ पेमेंट की गई तो बड़ा मसला होगा, लेके कैसे जाओगे? फिर मुख्तलिफ रेट्स में बातचीत में हमें पता लग रहा है कि फाटा में क्या है, KPK में क्या है, कराची में क्या रेट है, MQM से राब्तों में क्या बातचीत हुई। और हमारे साथ सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर। नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। 23 फरवरी को मैंने कहा था कि आप बहुत अहम शख्सियत हैं सिंध में सेनेट इंतखाबात के हवाले से, तो आपकी कोई जिम्मेदारियां हैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से? जी देखें, ये अरशद भाई, मैंने क्लिप सुना है और अभी दीगर नेशनल मीडिया पे भी मेरी बात हुई है। मुझे ये क्लिप और यही चीजें, ये सारी चीजें तो आपको गिलानी साहब ही बता सकते हैं कि वो किससे उनकी बात करवा रहे थे, और वही आपको सारी चीज बता सकते हैं। मेरे ख्याल में उनको आप ले लें, पूछ लें कि भाई ये नासिर शाह से बात करवाई थी उनकी या किसी और से बात करवाई थी, तो ये हैदर साहब ही बता सकते हैं आपको। ठीक, वो अच्छा, एक नासिर शाह साहब का नाम लेके अश्योरेंसेस दी जा रही हैं 4-4, 5-5 करोड़, फिर आसिफ जरदारी साहब का भी नाम लिया जा रहा है उसमें, तो आपको कोई जिम्मेदारियां दी गई हैं सिंध में सेनेट इंतखाबात के हवाले से? जी बिल्कुल नहीं, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं, सिवाय इसके कि मैं अपना वोट जो है अपने कैंडिडेट्स को दूं, जर्नल पे भी और टेक्नोक्रेट और लेडीज में भी। राइट। अली हैदर गिलानी साहब से आपका राब्ता रहता है फोन पे या व्हाट्सएप पे? जी मेरा ऐसा कोई राब्ता वैसे तो नहीं रहता, लेकिन जाहिर है गिलानी साहब बड़े जो हैं हमारे, जाहिर है बड़े हैं, उनसे मेरा राब्ता जरूर है। और लेकिन ये आपको जो क्लिप आया हुआ है वीडियो पे भी मैंने देखा है, अभी मैं TV पे भी देखा, फिर दीगर लोग भी मुझे भेज रहे हैं,
اور پھر میری ابھی شاہزیب صاحب سے بھی بات ہوئی، تو یہ آپ کو گیلانی صاحب ہی کلیئر کریں گے، میری کسی سے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی۔ علی حیدر گیلانی صاحب، آپ کی پچھلے چند دنوں میں علی حیدر گیلانی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، آپ اس پہ قائم ہیں اور قائم ہی رہیں گے کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کال ریکارڈ ڈیٹا آپ کو پتہ ہے آج کل تو اویلیبل ہوتا ہے۔ ساری چیزیں سر آ جاتی ہیں، سب چیزیں ہیں اس پہ، لیکن اس طرح کی میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا، ویسے آپ کا رابطہ رہا ہے علی حیدر گیلانی سے؟ جی سب سے رابطہ رہتا ہے میرا، ظاہر ہے گیلانی صاحب کی فیملی ہے اور ہمارے ان کے ساتھ دیرینہ رابطے بھی ہیں اور ظاہر ہے ہمارے اپنے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ناصر شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ آپ نے کہا کہ علی حیدر گیلانی صاحب بتا سکتے ہیں مزید، تو ہم علی حیدر گیلانی صاحب سے بھی اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، اب یہ ریٹس ڈیفرنٹ آ رہے ہیں سندھ کے بھی، اور کون کیا ہے؟ ناصر شاہ صاحب کہتے ہیں میری آواز نہیں، علی حیدر گیلانی صاحب بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے بلکہ ناظرین آپ کو دوبارہ سنا دیتے ہیں کہ جو پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایم این اے میرے دوست کون ہیں اور کیا رابطے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس ویڈیو کا، تو میں یہ بات آپ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ایم این اے حضرات ہیں، پی ٹی آئی تعلق ہے، میرے وہ دوست ہیں، انہوں نے مجھے بلایا، میں ان سے ایک دفعہ نہیں، میں کئی دفعہ ملاقات کر چکا ہوں، اور اگر وہ مجھے دوبارہ بلائیں گے میں دوبارہ بھی ان سے ملاقات کروں گا۔ جی دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ایک طرف کنفرمیشن بھی آ رہی ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ویڈیو کی بھی کنفرمیشن دے رہے ہیں۔ ناصر حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو میری آواز تو نہیں لگتی، علی حیدر گیلانی صاحب بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ معاملات چل رہے ہیں، حکومت کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے اس طرح کی، اور لین دین کا سلسلہ جاری ہے، اور آج رات کے ریٹ بڑھ جائیں گے؟ دیکھیں ریٹس کا میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے، لیکن یہ جو چیز ہے کم از کم اخلاقیات کا جو ہے وہ جنازہ جو ہے وہ نکل گیا ہے، اور عام آدمی جو ہے وہ اس کی نظر میں سیاستدان کی عزت آج کے بعد پہلے ہی کم تھی، لیکن آج کے بعد شاید وہ نہ بہت رہے۔ سے معزز سیاستدان ہیں جو اس طرح کے کام نہیں کرتے، لیکن چند لوگ اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگے تو پھر تو سب پہ ہی آئے گی بات۔ دیکھیں یہی تو چیز ہے نا، وی مسٹ میک این ایگزامپل آؤٹ آف دیز پیپل، کہ ہم نے ایک کوشش کی۔ دیکھیں وی آر ناٹ کلیمنگ کہ ہم نے 100% جو ہے دنیا ہلا دی، لیکن اٹ واز اے بگ اسٹیپ فار پرائم منسٹر عمران خان، کہ اس وقت جب انہوں نے 20 ایم پی اپنے نکالے وہ آسان نہیں تھا، وہ ایک طرح سے آپ 1/4 جو اپنی حکومت جو ہے اس کو فارغ کر رہے ہیں۔ یہ جو ابھی ہوا دیکھیں، اب یہ سابق گورنر صاحب بیٹھے ہیں، میرا دل کہتا ہے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ اس مٹیریل کے ہی نہیں ہے، لیکن انہی کے جماعتوں میں سے لوگ ہیں نا، یہ جو ہو رہا ہے انہی کی جماعت کے پی ڈی ایم کے ہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، تو یہ وہ عزت دے رہے ہیں۔ اچھا لک ایٹ دی آڈاسٹی، انسان میں ایک غلط کام کرنے کے بعد آپ شرمسار ہوتے ہیں، آپ اوائڈ کرتے ہیں، آپ میڈیا میں نہیں آتے، آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں ہوں۔ یہ لک ایٹ دی آڈاسٹی، سینگ میں پھر کروں گا۔ اب اس میں ایک چیز ہے، دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ دیکھے گی کہ میں سمجھتا ہوں ان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم کوئی نہیں ہوتے ان کو ایڈوائز کرنے والے، وہ اپنے کام میں ماہر ہیں، کہ کون سے الیکٹورل لاز کی اس میں خلاف ورزی ہوئی ہے، عام آدمی نہیں الیکشن ہے۔ ایکٹ میں آئی تھنک 167 169 بڑا کلیئر ہے، ویری کلیئر، یعنی کہ ہی از دا سن آف دی ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ہو از اسٹینڈنگ فار دس سیم ویری سیٹ آن وچ۔ اچھا اس میں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں دو طرح کے کام ہوتے ہیں ارشد صاحب، میں خدا نخواستہ میں آپ کو الور کروں کہ مجھے ووٹ دو، کوئی لالچ دے کے، یہ ایک اور کام ہے، لیکن اس میں دوسری چیز ہے، اس میں صرف لالچ دے کے اپنے آپ کو کامیاب کرانا نہیں ہے، یو آر ڈیمیجنگ۔ یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے، پلیز اس کو آپ میں چاہوں گا کہ اس کو اٹھایا جائے، اس بات کو۔ آپ الیکٹورل پروسیس کو ڈیمیج کر رہے ہو، آپ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کر رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو ووٹ کو ڈیمیج کرو، یہ آپ ایک سٹیپ آگے بڑھ رہے ہو۔ آپ الیکٹورل پروسیس کو روکنا، آپ مجھے بتائیں، یہ تو صرف لالچ دے کے ووٹ لینا نہیں ہے، وہ ایک گناہ ہے۔ اگر وہ 220 کا ووٹ کا چارج ہے، یہ 440 کا ہے، کہ بھئی آپ پروسیس کو ہی سیبوٹاج کر رہے ہو۔ ناؤ ٹیل می سم تھنگ، کین پاکستان پیپلز پارٹی، دا پیپلز پارٹی آف بے نظیر بھٹو گو اینڈ ڈیفینڈ اس؟ یہ جس میں بھی تھوڑی سی بھی پولیٹیکل میچورٹی ہوگی وہ آپ کو آج ٹی وی پہ نظر نہیں آئے گا پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ اینڈ آئی ایم امیزڈ how Muslim League Noon will go tomorrow ناصر شاہ and صاحب vote آئے ہیں، these وہ بھی people. بڑی ریکویسٹ How کرنے کے بعد Muslim League پہنچے۔ Noon will go and vote them جو کہتے میں ہیں زبیر ووٹ کو عزت دو۔ صاحب میں زبیر صاحب سے ہی جان لیتا ہوں۔ زبیر صاحب، ووٹ کو عزت دو، ووٹ چوری بھی ووٹ کو عزت دو کے زمرے میں ہی آتا ہے یا اس سے مختلف ہے، اور اس سے ہونا کیا چاہیے؟ ایک تو آپ لوگ ایسے بنا رہے ہیں، میں ابھی اگزامپل دی تھی لا منسٹر، وہ کون سی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کا تعلق کس سے تھا؟ پی ٹی آئی سے تھا، کے پی کے جو لا منسٹر تھے۔ وطن پارٹی نہیں اس کے بعد تو پٹا پہنا دیا تھا نا، اس کے بعد پہنایا تھا، جی لیکن جس اس کو کے پیسے بعد لیے تھے ویڈیو کیو دیکھنے ڈبلیو کے پی کے بعد تھے۔
تو یہ جو لیکچر لیاقت جوتوئی کون سی پارٹی میں؟ پاکستان تحریک انصاف. جی انہوں نے کیا الزام لگایا ہے؟ پیسوں کی لین دین کا لگایا ہے. کس پر لگایا ہے؟ گورنر سندھ پر لگایا ہے. ان کا تعلق کس سے ہے؟ پی ٹی آئی سے. بلوچستان کے وہ جو انہوں نے جس کو ٹکٹ دیا تھا, جس کو بعد میں وڈرا کروایا ہے, جس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس پر کس نے الزام لگایا ہے؟ پی ٹی آئی والوں نے الزام لیا ہے, بلوچستان چیپٹر والوں نے الزام لگایا ہے. میں تو حیران ہوں کہ علی محمد صاحب اس کے بعد بھی ٹی وی پر آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی پارٹی کو. ہونا چاہیے. میں کیا کیا ایک سیکنڈ, آپ نے یہ کہا کہ پرویز خٹک کو کیوں نہیں انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے؟ ایک سیکنڈ, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. آپ کی پارٹی کی کمیٹی بنی, انہوں نے کہا ہم پرویز خٹک کو نہیں انویسٹیگیٹ کریں گے. وہ جو 20 ایم پی ایز ہیں وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں پرویز خٹک پر, وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اسد کیسر. Why they should not be investigated? Why عمران خان should not be questioned کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھنے کے بعد کیوں اس کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا تھا, کیوں آپ نے اس کو لا منسٹر 2.5 سال تک رکھا تھا. یہ ہمیں لیکچر نہ دیں کہ جی ان کی پارٹی میں بیٹھے. آپ کی پارٹی میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل ہر صوبے کی دے دی ہے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور ایک عدد واٹس ایپ چیٹ اور آڈیو اس کا بھی ذکر کرتے ہیں, وہاں پہ کیا ریٹ تھا, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یہ سلسلہ جس کا کہ ہم نے پہلی ویڈیوز میں دیکھا کہ ملک کے تقریباً تمام صوبوں میں اور وفاقی دارالحکومت میں بھی پھیلا ہوا ہے, تو خیبر پختونخوا کی بھی بات کر لیتے ہیں. وہاں پہ عبدالسلام آفریدی صاحب ہمارے پشاور کے بیورو چیف نے جب چیٹس سامنے آئیں اور ہم نے کاشف باجی صاحب کے پروگرام میں بریکنگ نیوز چلی تو زیاد صاحب ان کے پاس گئے, ہمارے پشاور کے بیورو چیف, اور کیا بات چیت ہوئی آئیے دیکھتے ہیں. میں صبح جب میں اٹھا ہوں نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنی موبائل اٹھائی اور تو دیکھے تو واٹس ایپ پہ میسج آیا ہوا تھا فارن نمبر سے, کوئی باہر ملک کا نمبر تھا. اس میں مجھے انہوں نے کون سے ملک کا نمبر تھا؟ یہ وہ جو بعد میں نے چیک کیا تو ایتھوپیا کا نمبر تھا. تو وہ ادھر سے جو مجھے افواہ آئی تو وہ میں نے پھر اس کو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون, تو انہوں نے مجھے پھر اور مزید آفرس کی بات چیت کی. تو میں نے فوراً وہ اسکرین شاٹ لے کے میں سی ایم صاحب کو, محمود خان صاحب کو بھیجے اور پھر ان سے میرے رابطہ ہوئے, انہوں نے مجھے سے رابطہ کیا. انہوں نے مجھے پھر ہدایت دی کہ اس کے ساتھ آگے بات بڑھاؤ تاکہ ان بندوں کو ہم پکڑ سکیں, ان کو ٹریس کر سکیں. جی ناظرین آپ نے یہ سنا, اب اس پہ کرنا کیا ہے ویری کوئکلی زبیر صاحب, کچھ ہوگا یا یہ سلسلہ چلتا رہے؟ دیکھیں ٹائم ہیز کم, بالکل ہونا چاہیے. یہ جو بھی چاہے اس کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, اکراس دا بورڈ حکومت وقت کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس قسم کی انویسٹیگیشن کرنی ہے. الیکشن کمیشن تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے, بٹ اٹ از ہائی ٹائم. اور اس میں ایک میری صرف ریکویسٹ ہے کہ اگر سیریس ہیں کہ یہ اس قسم کی پریکٹسز نہ ہوں فیوچر میں, تو پھر یہ 2018 کے اس ویڈیو سے شروع ہوگا اور اس قسم کی انویسٹیگیشن ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے کہ جی ہم اس کو نہیں کریں گے انویسٹیگیٹ اور اس کو نہیں کریں گے. پھر اکراس دا بورڈ ہو ایور از ریسپانسبل, چاہے اس کا تعلق جس بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچانا چاہیے. I'll be the first person, آپ مجھے بلائیں گے کہ جی یہ اس کو ہے, میں کہوں گا میں علی محمد خان صاحب اس پہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ الیکشن ایکٹ بھی کہتا ہے سیکشن 167 168 حکومت پاکستان کے پاس مختلف ادارے مختلف قوانین ہیں جو ایکشن ہو سکتا ہے, کوئی ایکشن ہوگا؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایکشن ہوگا اور انشاءاللہ حکومت اس کا نوٹس لے چکی ہے, لے گی. اور 2-3 باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ, ایک تو بڑا ہائی مورل گراؤنڈ لے رہے ہیں زبیر صاحب, تو ذرا مہربانی فرمائیں سابق وزیر اعظم صاحب, میں ایک سیکنڈ صرف اگر آپ اجازت ہو, اس میں لیاقت جوتوئی وغیرہ کے الزامات سب شامل ہونے چاہیے. ذرا میاں صاحب کو بھی گورنر سندھ کے وزیر اعظم ہیں, ذرا وہ بھی آ کے اپنے خیالات سے مستفید کریں. ان کے دور میں بھی الیکشن ہوئے ہیں تاکہ وہ بھی ہمیں آگاہ کر سکیں. ملک سے فراری ہیں تو وہ تشریف لے آئیں. اور اس کا مطلب سیریس نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک اور دیکھیں, 2 باتیں میں نے کی ہیں کہ یہ جو اس نے انڈیوس کیا ہے صرف ووٹ لینے کے لیے نہیں, الیکٹورل پروسیس پہ اثر انداز ہو کے آپ نے رخنا ڈالا ہے. نمبر 2, کیا سوال ہے میرا, کیا اس وقت حالات ایسے ہیں میں کوئی اسپریشنز کاسٹ نہیں کر رہا, لیکن کیا یہ جو مختلف ویڈیوز اور چیزیں آ رہی ہیں, کیا حالات ایسے ہیں کہ کل کا سینٹ کا جو الیکشن ہے, جو بہت بڑا سوال ہے ناظرین, ایک اور ویڈیو آپ کو دوبارہ دکھائیں جس میں یہ بھاؤ تھا طے ہو رہا تھا اور کیا کیا نام آ رہے ہیں اس مبین ویڈیو میں, آئیے دیکھتے ہیں. ناصر شاہ نے مجھے کہا ہے, رضائی صاحب نے سے بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا آپ نیچے آ جائیں, ہم آپ کو وہاں پر سندھ میں 5-6 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ, میں بھی فون کرتا ہوں آپ اس کی بات سن لیں, جو کہیں گے ترقیاتی کام چاہیے ہم سارے ترقیاتی کام کریں گے, جتنے مرضی کے کریں گے. 10 کروڑ کے چاہیے 10 کروڑ کے بھی دے دیں گے.
اس 10 کروڑ میں بھی آپ کو پتا ہے آدھے ہوں گے آپ کے. میں آپ کو واللہ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ جو ہوگا سب کے ساتھ وہی ہوگا, کیونکہ اگر میں آپ کو زیادہ کروں گا نا تو وہاں بات نکل گئی, میں ادھر خراب ہو جاؤں گا. جہاں جہاں سب کو کیا آپ کے لیے ہم زیادہ کریں گے. میں آپ بتا رہا ہوں سندھ میں لوگوں کو بہت اچھی آفر ہوئی ہے, ہمارے بندوں کو بھی آفر ہے, تو یہاں پہ بھی لوگ بہت کر رہے ہیں. وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے 16 کروڑ کی آفر ہوئی ہے مجھے, وہ 16 کروڑ تو ایک ووٹ کے لیے. جی ناظرین, یہ آڈیو ٹیپ نہیں ہے, یہ وہی ویڈیو ہے اور اس کے مختلف حصے مزید بھی ہیں جس کا کہ اقرار علی حیدر گیلانی صاحب نے کیا تھا. اور فورنزک اس کا اگر کروایا جائے تو بہت ساری چیزیں اس پہ نکل بھی سکتی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ میرٹ پہ اس کو دیکھا جائے گا. اب یہ میرٹ پہ کب آئے گا فیصلہ, کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے. کہیں یہ مسئلہ تو نہیں کہ یہ ایک ایسا دھندا ہے جس میں کہ تمام کے تمام لوگ اس حمام میں ایسے ہی ہیں. علی محمد خان صاحب, محمد زبیر صاحب, آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, آپ بھی ان ویڈیوز کو ذرا دھیان میں رکھیے گا اور اپنی قسمت کو, میں بھی روتا ہوں, آپ بھی روئیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.